جی آپ کر لیں سوال۔ السلام علیکم سر، میرے 2-3 کویشچنز ہیں آپ سے، کچھ آج کے لیکچر کے حوالے سے ہیں اور 1-2 کویشچن پچھلے لیکچر کے بھی حوالے سے ہیں۔ جو پچھلا لیکچر ہمارا گزرا تھا حضرت آدم علیہ السلام والا، تو اس میں آپ نے جو حاکم کی روایت بھی آئی ہے اور صحیح روایت ہے وہ، تو اس حاکم کی روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب توبہ قبول کی تھی تو انہیں آسمان پہ کلمہ نظر آیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں نے اس کلمے کے وسیلے سے دعا کی تھی اللہ پاک سے، اور اللہ پاک نے میری توبہ قبول فرمائی تھی۔ تو اس بارے میں بھی تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے، یہ جو ہمارے یہاں پہ مشہور ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد 40 دن تک گھر میں روح وغیرہ آتی رہتی ہے تو ان کا ایصال ثواب ان کے لیے کیا جاتا ہے، تو اس بارے میں بھی تھوڑی تفصیل بیان فرما دیں۔ حاکم کی جو روایت ہے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرنے کے حوالے سے، یہ روایت صحیح نہیں ہے بلکہ موضوع روایت ہے۔ اس کو علماء واضح کر کے جا چکے ہیں کہ جھوٹی روایت ہے۔ اصل میں پرابلم کیا ہوئی ہے؟ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ حاکم جو محدث تھے، ان کی جو تصحیح ہے، ان کی کتاب کے اوپر جو کمنٹس آتے ہیں نا، یہ حدیث صحیح ہے بخاری مسلم کی شرط کے اوپر، اس پر اعتماد نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کی ڈیتھ بھی جلدی ہو گئی تھی، اپنی کتاب کی تنقیح خود نہیں کر پائے تھے، اس لیے بعد کے علماء کرام نے پھر اس کی تنقیح کی ہے، وضاحت کی ہے۔ لہذا حاکم کی جو تصحیح ہوتی ہے، وہ کسی روایت کو صحیح کہہ دیں یا ضعیف کہہ دیں، بخاری مسلم کی شرط پہ کہہ دیں، فقط ان کے کہنے کا اعتبار ہوتا نہیں ہے، بعد میں بھی محققین علماء کو پڑھنا پڑتا ہے، خاص طور پر تلخیص امام ذہبی کی، بغیر اس کے صرف حاکم کی تصحیح پر اعتماد نہیں ہوتا۔ یہ جو پرٹیکولر روایت ہے، یہ قرآن پاک کے مضمون کے بھی خلاف ہے، یہ وجہ بھی ہے کہ اس کے متن کو علماء نے موضوع قرار دیا۔ دوسری بات، اس کی سند میں ایسی پرابلم تھی جس کو حاکم خود پوائنٹ آؤٹ کر کے جا چکے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے اس حدیث کو وہ صحیح بولے؟ مثلا اس میں جو راوی ہے، مجھے جو ابھی حافظے میں یاد آ رہا ہے، عبد الرحمن بن زید غالباً نام کا راوی ہے، اس راوی کو امام حاکم خود کہہ کے گئے ہیں کہ یہ بندہ حدیث میں جھوٹ بولتا تھا، یہ مشہور تھا، اور اسی راوی کی حدیث کو امام حاکم صحیح کہہ کے چلے جائیں تو تعجب تو ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ بعد میں آنے والے علماء، خاص طور پر آپ امام ذہبی کو دیکھ لیں، شیخ ابن تیمیہ صاحب کو پڑھ لیں، امام البانی صاحب کو آپ پڑھ لیں، سب نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ اس کا راوی امام حاکم خود اس کو کذب کی طرف جو ہے ایک اتہام کیا کرتے تھے، تو اس کی روایت کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ قرآن کے مضمون کے خلاف اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدم مِن رَبِّهِ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو چند کلمات سکھائے گئے تھے، پھر آپ نے توبہ کی اور اللہ نے اس توبہ کو قبول کی، پھر ان کلمات کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا۔ وہ کون سے الفاظ تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ وہ دعا تھی، یہ وہ کلمات تھے جس سے آپ نے توبہ کی تھی، اللہ نے قبول کی تھی۔ لہٰذا یہ جو حدیث ہے، اس میں جو مضمون آ رہا ہے قرآن کی مطابقت نہیں رکھ رہا، اس لیے کہ اس میں الفاظ یہ ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ نے کیسے یہ کلمات کہے، تو آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ میں نے ایک دفعہ آسمان پر نظر اٹھا کر کے دیکھی، مجھے یہ کلمہ لکھا ہوا، میں نے اس لیے اس کے وسیلے سے دعا کی تھی۔ تو یہ چیز بالکل قرآن کے مضمون کے خلاف ہے کہ قرآن ذکر کرتا ہے کہ ہم نے ہی تلقین کیے تھے وہ کلمات، پھر ان کلمات کا ذکر بھی قرآن پاک نے کر دیا۔ یہ دونوں عیب تھے اس روایت کے اندر، اس کے متن میں، اس کی سند میں، اس وجہ سے اس روایت کو علماء نے قبول بالکل نہیں کیا۔ دوسری جہاں تک بات ہے کہ روحیں، ارواح جو ہے وہ 40 دن تک انتقال کرنے کے بعد گھروں میں آتی ہے، یہ ہمارے یہاں کی کچھ رسم و رواج ہے، غالباً شاید ہندوانہ رسم و رواج ہے، جب ایک ساتھ بھی رہے ہیں مسلمان، وہاں سے بہت سے نظریات آ چکے ہوئے ہیں۔ ہمارے دین میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، بلکہ اس پر عرب کے عالم دین شیخ عبد الرحمن صاحب، اس طرح محمد بن صالح المنجد صاحب، ان دونوں کا بڑا پیارا رسالہ بھی اس موضوع کے اوپر موجود ہے، آپ دیکھیے گا، بالکل یہ خرافات ذکر کی ہے، ہمارے دین میں اس کی اصل نہیں ہے۔ جب کوئی بھی بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، عالم برزخ کے اندر ہوتا ہے، وہ ایک پوشیدہ عالم ہوتا ہے جسے عالم ارواح کہا جاتا ہے، بہت سی ارواح وہاں معذب ہوتی ہیں، بہت سی ارواح جو ہے وہاں نعیم کے اندر ہوتی ہے، اللہ کے انعاموں کے اندر ہوتی ہے، اور بہت سے ارواح ایسی ہیں کہ جن پر شرعی حجت چونکہ تام نہیں ہوئی ہوتی، اس وجہ سے ان پر تعذیب کا کوئی حکم نہیں ہوتا۔ اور یہ جو عالم ہے، اس عالم کی خبر اگر اللہ ہمیں قرآن پاک میں ذکر کرے، جیسے بہت سے ارواح سے متعلق اللہ نے ذکر کیا، آل فرعون سے متعلق اللہ نے ذکر کیا، النار یوردون علیہا، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بہت سے کفار ایسے تھے جن کا جب وفات ہوئی تھی تو اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں کہ فرشتے ان کی ارواح کو ضرب کرتے تھے، اس حالت میں ان کا جو ہے نا ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو اگر کوئی خبر عالم برزخ کی اللہ ہمیں دے دے تو ہمیں اطلاع مل جائے، اور ہمیں اسی طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے عالم برزخ کے حوالے سے کوئی مبشر، جیسے مبشرات کہتے ہیں، کوئی نوید مل جائے، مثلا کسی کو اچھا خواب مل جائے، اور وہ اچھا خواب ایک بندے صالح کو صالح خواب آ جائے، کوئی اچھی نوید کسی کے حوالے سے مل جائے، بس اس سے زیادہ کسی چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ ارواح جو ہے وہ گھروں کے اندر آئیں گی، ہر جمعرات کو آئیں گی، سالانہ آتی ہیں یا ماہانہ آتی ہیں، 40ویں دن آتی ہیں۔ ان چیزوں میں سے کسی کا بھی ہمارے دین میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔